بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک عرصہ تک بت پرستی میں مبتلا رہی۔ وہ بتوں کو خدا سمجھتے تھے اور انہی سے مدد مانگتے تھے۔ وہ ان بتوں کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی بت پرستوں کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت صابر تھے۔ انہیں اپنی بات منوانے اور دلائل سے بات کرنے کا ڈھنگ آتا تھا۔ وہ دور اندیش اور سمجھدار انسان تھے۔ آپ نے ان بت پرستوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ آپ کی نصیحتیں سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور انتہائی تکبر کا مظاہرہ کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ وہ بدبخت لوگ ان سے لڑتے جھگڑتے تھے لیکن آپ انتہائی صبر اور تحمل سے یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان گمراہ لوگوں کو ہر طرح سے نصیحت کر دیکھی مگر ان کے دل تو کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ کسی بھی طرح بت پرستی سے باز نہ آئے۔ چند خوش نصیب ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت مان چکے تھے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی مانتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، مگر جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی وہ ایمان نہ لائے۔ یہ بدبخت لوگ قوم کے شریف لوگ مانے جاتے تھے۔ ان کا قوم پر بڑا رعب اور دبدبہ تھا۔ انہیں لوگوں میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف متحد ہو گئے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے، تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو اور ہمارے خاندان کے ہی ایک فرد ہو۔ خدا کو اگر قاصد بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ہم اس فرشتے کی بات پر یقین کر لیتے۔ پھر یہ ذلیل لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ تو پرلے درجے کے بیوقوف اور جاہل ہیں۔ ان ذلیل لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے تمہاری بات مان لی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر ہوتا اور میرا نبوت کا دعویٰ سچا ہوتا تو میرے پاس مال و دولت کے انبار ہوتے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے تو تم نے غلط سوچا ہے۔ تم نہ بھی مانو تو میں اللہ کا ہی پیغمبر رہوں گا۔ میں تمہیں ہدایت دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، یہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اب یہ بدبخت حضرت نوح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر لے ہی آؤ، ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیسا عذاب ہے جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں کون ہوتا ہوں تمہیں عذاب دینے والا یا عذاب سے بچانے والا؟ میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ میں تو جنت کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ آپ کی قوم پر اس تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور اپنے شرک پر قائم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے مگر ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ ان کی نفرتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب وہ کسی طرح باز نہ آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، اے میرے خدا، میری مدد فرما، ان کو ہدایت دے دے۔ میں تو انہیں نصیحت کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ میرے دل میں ان کے ایمان کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو ہی رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی، نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے بجز ان کے جو ایمان لا چکے، اس لیے غمگین نہ ہو اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور وحی نے ان کے ایمان نہ لانے کا حکم سنا دیا ہے اور اب وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے ان بدبختوں کے حق میں بد دعا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے گمراہ لوگوں سے کہا، اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو، سو تم جان لو کہ کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کر دے گا۔ یہ کہہ کر آپ کشتی کی تیاری میں مصروف ہو گئے اور تختوں کو ایک دوسرے سے جوڑا، میخیں اور کیلیں لگائیں اور اس طرح ایک مضبوط کشتی تیار ہو گئی۔ اب انہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار تھا۔
اچانک حکم ہوا، جب ہمارا حکم آ جائے اور عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا اور اپنے ماننے والوں اور گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور ہر چیز کے 2 جوڑے نر اور مادہ اپنے ساتھ سوار کر لینا، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، موسلا دھار بارش ہونے لگی، زمین کے چشمے بھی ابل پڑے اور ایک تند و تیز سیلاب کی صورت اختیار کر گئے۔ پانی ٹیلوں کو ڈبوتا ہوا پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھونے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام خود بھی کشتی میں سوار ہو گئے اور جن چیزوں کو ساتھ لینے کا حکم تھا انہیں بھی سوار کر لیا۔ اس کشتی میں انسان، حیوان، چرند پرند، نباتات سب کچھ موجود تھا۔ کشتی پانی پر تیرنے لگی، قدرت خود اس کی نگہبانی کر رہی تھی۔ اب بارش کے ساتھ ساتھ ہوا بھی چلنے لگی تھی اور پھر ہوا ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سیلاب کی موجیں کافروں کو موت کی نیند سلا رہی تھیں۔ وہ موت سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے لیکن موجیں انہیں دبوچ کر فنا کر دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کھڑے عذاب الہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک نظر کنعان پر پڑی۔ کنعان آپ کا بیٹا تھا، وہ آپ پر ایمان نہ لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا۔ وہ طوفانی لہروں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا مگر موت لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے، انہوں نے چیخ کر کہا، اے کنعان، تم اس عذاب سے نہیں بچ سکتے، اگر جان عزیز ہے تو اللہ پر ایمان لے آ، تیری جان بچ جائے گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کی سرکشی دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نادان بیٹا راہ راست پر آ جائے مگر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ اتنے میں ایک موج اس سے بہاتی ہوئی لے گئی۔ کنعان ہلاک ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے عرصے سے یہ سب منظر دیکھتے رہے۔ جب مقصد پورا ہو گیا اور ظالم قوم نیست و نابود ہو گئی تو بارش تھم گئی، زمین نے سارے پانی کو نگل لیا اور کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی اور ایک آواز آئی، برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شعار ہے۔ پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے نوح علیہ السلام، اپنے ہم سفروں کو لے کر سلامتی سے کشتی سے اتر آئیں، اب آپ پر برکتوں کی بارش ہوگی اور عنایت ربانی آپ کی نگہداشت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس عبرتناک واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ المومنون، سورۃ ہود اور سورۃ روم میں ارشاد فرمایا ہے۔